بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی ہے۔ اول تو یہ سارا ہی گھرانہ اور خاندان بلکہ اعلی اولاد سخاوت، کرم، بہادری میں ممتاز رہے، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا غربا ہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کفار کی تکالیف سے تنگ ہو کر اول حبشہ کی ہجرت کی اور کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے یہاں اپنی صفائی پیش کرنا پڑی۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اور غزوہ موطا میں شہید ہوئے۔ ان کے انتقال کی خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے طور پر تشریف لے گئے اور ان کے صاحبزادے عبداللہ، عون اور محمد کو بلایا۔ وہ سب کم عمر تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ ساری ہی اولاد میں باپ کا رنگ تھا، مگر عبداللہ میں سخاوت کا مضمون بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے ان کا لقب قطبِ سخا یعنی سخاوت کا قطب تھا۔ 7 ورش کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی۔ انہی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں سفارش کرائی۔ ان کی سفارش پر ان کا کام ہو گیا تو اس نے نذرانے کے طور پر 40,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیے کہ ہم لوگ اپنی نیکی کو فروخت نہیں کیا کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2,000 درہم نذرانے میں آئے، اسی مجلس میں تقسیم فرما دیے۔ ایک تاجر بہت سی شکر لے کر آیا، مگر بازار میں فروخت نہ ہوئی۔ اس کو فکر و رنج ہوا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت لٹا دو۔ رات کو قبیلوں میں جو مہمان آ جاتا تھا وہ ان کے یہاں سے کھانا پینا، ہر قسم کی ضروریات پوری کرتے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت فرمائی کہ میرا خیال یہ ہے آج میں شہید ہو جاؤں تو میرا قرض ادا کر دینا اور فلاں فلاں کام کرنا۔ یہ وصیت کر کے اسی دن شہید ہو گئے۔ صاحبزادے نے جب قرضے کو جوڑا تو 22 لاکھ درہم تھے، اور یہ قرضہ بھی اسی طرح ہوا تھا کہ امانت دار بہت مشہور تھے۔ لوگ اپنی اپنی امانتیں بہت کثرت سے رکھتے، یہ فرما دیتے کہ رکھنے کی جگہ تو میرے پاس نہیں، یہ رقم قرض ہے، جب تمہیں ضرورت ہو تو لے لینا۔ یہ کہہ کر اس کو صدقہ کر دیتے اور یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولا کو کہہ دینا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مولا کو نہ سمجھا۔ میں نے پوچھا آپ کے مولا کون؟ فرمایا کہ اللہ تعالی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تمام قرض ادا کیا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی دقت پیش آتی تو میں کہتا اے زبیر کے مولا فلاں کام نہیں ہوتا، وہ فوراً ہو جاتا۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار ان عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے والد کے قرضے کی فہرست میں تمہارے ذمہ 10 لاکھ درہم لکھے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں دوبارہ گیا، میں نے کہا کہ وہ تو تمہارے ان کے ذمے ہیں۔ کہنے لگے میں نے معاف کر دیے۔ میں نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتا۔ کہنے لگے جب تمہیں سہولت ہو دے دینا۔ میں نے کہا اس کے بدلے زمین لے لو۔ غنیمت کے مال میں زمین بہت سی آئی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا، میں نے ایک زمین ان کو دے دی جو معمولی سی حیثیت کی تھی کہ پانی وغیرہ بھی اس میں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً قبول کر لی اور غلام سے کہا اس زمین میں مصلی بچھا دے۔ اس نے مصلی بچھا دیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس نے کھودا، ایک پانی کا چشمہ وہاں سے ابلنے لگا۔ فائدہ: ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے یہاں اور اسی قسم کی چیزیں جو اس باب میں لکھی گئی کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ان حضرات کی عام عادتیں ایسی ہی تھی۔ ایسے اور سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔